دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان زیادہ پسند ہے جو طاقتور، کمزور مسلمان نہ اپنے کام دہ نہ کسی اور دے کام دہ۔ ان لوگوں کا جو آپ کو نظر آتا ہے جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے، ہم کہتے تھے جی وہ کھانا کتنا کم کھاتے تھے، زندگی کا انداز کیسا تھا، ایک جوڑے میں زندگی گزارتے تھے، وہ اختیاری فقر تھا، اختیاری، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اختیاری فقر تھا، پاورٹی بائی چوائس ناٹ پاورٹی بائی ڈیفالٹ۔ ٹاکنگ اباؤٹ 21st century اینڈ ینگ انڈیویجول ہوز ان ہز 20s، تو وہ اپنا ویژن کیسے سیٹ کرے اور وہ ویژن وہ والا ویژن ہو جو کہ الائنڈ ہوتا ہے جو آپ سے ویژن دیا تھا صحابہ کو۔ تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو نہیں پڑھیں گے تو آپ ساری عمر نعوذ باللہ صرف زلفوں کی تعریفیں کرتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال ایسی تھی، ان کا لباس ایسی تھا، ان کو کدو پسند تھا، ان کو یہ پسند تھا، ان کو یہ پسند تھا، اور ہمیں یہ بالکل بھی نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر 78 جنگیں کی ہیں، کہ ہم نے دین کو عمل نہیں بنایا، ہم نے اس کو صرف مناتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ولیمہ اپنی استعداد سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استعداد کا 1% بھی ولیمے پہ نہیں لگایا، کیوں؟ تاکہ مخلوق بعد میں تنگ نہ ہو۔ We need to read history in between the lines۔ وہاں صاحب پاکستان میں وی سی کے ڈسپائٹ یہ کتنا زیادہ اسلام ایگزسٹ کرتا ہے، آپ جہاں بھی چلے جائیں اسلام کی بات ہی ہو رہی ہے، لیکن اسلام کے جو بنیادی فگر ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں وی سی کے کہیں بات ہی نہیں ہو رہی، اگر ہو بھی رہی ہے تو وہ بڑی سپرفیشل سی بات ہو رہی ہے، محبت کا ایلیمنٹ اسی کے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہے، بٹ کہ پریکٹیکلی ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ان کی زندگی سے؟ اگر میں ایز این انڈیویجول میں اگر ایک یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو میں یونیورسٹی میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسے نمونہ بنا سکتا ہوں اپنے لیے؟ اگر ایک میں پروفیشنل ہوں، میں جاب کرتا ہوں یا بزنس کرتا ہوں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیسے کیا سیکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ تو ایوری بڈی نوز، اور اس میں ہمارا عقیدہ بھی ہے، بلیف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ہر طرح کی ایگزامپل مل جاتی ہے، اینی اسپیکٹ آف مائی لائف جس میں میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ اس کے لیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اینڈ پروبیبلی گلوبلی بھی ہم نے سیرہ کو اس طرح پریزنٹ نہیں کیا کہ سیرہ از سچ اے ماڈل کہ اس سے آپ سارے لیسنز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہو۔ تو آئی ول لائک ٹو نو کہ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے کیوں ڈسپائٹ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر جگہ ہوتی ہے اور ان کا تذکرہ ہر جگہ ہے، لیکن جو لیسنز لرنڈ والا ایک وہ والا جو ایک ایسپیکٹ ہے وہ کیوں مسنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے انفارچونیٹلی جو سالوں سے ہم خصوصاً اس ہماری ریجن کے اندر یہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں، ساجد کے اندر بھی، ہمارے خطبات کے اندر بھی، ہماری محفلوں کے اندر بھی، ہماری کتابوں کے اندر بھی، جس سے ایک پرسیپشن ملتا ہے کہ یہ ریلیجن جو ہے یہ آخرت کے لیے، مسلمان جو ہے آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے، اور انگریز جو ہے دنیا کے لیے پیدا ہوا ہے، نان مسلم جو ہے، اور اس نے دنیا میں لوٹ مچانی، ترقی کرنی، اور ہم نے آخرت میں ترقی کرنی ہے۔ میک سینس۔ یہ بنیادی طور پر حقیقت حال یہ ہے کہ یہ ہماری کاہلی کا لبادہ ہے، غلاف ہے جو ہم نے اوڑھا ہوا ہے اپنی اس کاہلی کو چھپانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد بار ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، قوم سبا کے بارے میں تذکرہ ہوا، اس میں تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اوپر آسمان سے بھی زمین سے بھی اپنی نعمتوں کی بارش کر دی۔ تو نعمتوں کی بارش، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر نعمتیں جنت تک کے لیے روک کے رکھی اور دنیا میں وہ بھوکے مرے۔ یہ جو یمن کا علاقہ تھا جہاں پہ قوم سبا رہتی تھی، پرابلی 400 BC، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 400 سال قبل کا معاملہ ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عنایات کی کہ اس علاقے میں جو زرخیزی تھی دیٹ واز آئیڈیل ان دا ورلڈ، جس کی وجہ سے وہ صدیوں تک وہ ہمیشہ پرشنس کے لیے بھی، یمن کے لیے اپنی تھا بھی، لیکن ساتھ پرشین کبھی اس کو انویٹ کرتے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے، کبھی افریکنز، کسی زمانے میں افریکنز بہت زیادہ ڈومیننٹ رہے دنیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی ان کا یہ 3 پاورز، ایسٹرن پہ پرشین امپائر سپر پاور، رومن امپائر سپر پاور، اینڈ افریکن قسوم کی امپائر تھی۔ صحیح۔ اور یہ جو ابراہا جو تھا وہ اسی کا گورنر تھا۔ وہ اوکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر ود ان دیٹ 40-45 ایئرس کے اندر اس میں تینوں نے حکومت کی ہے۔ اس میں روم بھی آئے، شروع میں افریکنز تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، بازان جو تھا ہی واز ایرانین گورنر تھا اس میں، اور پھر یہ لوگ فارنر آتا تھا اس کو ریزسٹ کرتے تھے، ریپلس کرتے تھے، اپنا بناتے تھے، پھر دوسرا آتا تھا اپنا گورنر بناتا تھا، پھر کرتے تھے، پھر انڈیپینڈنس۔
تو یمن اپنی اس زرخیزی اس مال و دولت کی وجہ سے اٹ واز اے پوائنٹ فار انویڈرز. اوکے. جس طرح انڈو پاک میں کس کس نے ٹرائیاں نہیں ماری, گولا ہی آخر میں ٹکا, باقی سب کچھ نے نکالا. دیٹ واز بیسیکلی واٹ, وہ 25% آف دا ورلڈ جی ڈی پی جو تھا نا انڈو پاک میں تھا, جس کے پیچھے لوگ بھاگتے تھے, ان کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, وہ اس پیسے کے پیچھے بھاگتے تھے سارے. ادھر بھی ایسے ہی تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر اتنی بڑی عنایات کی تھی کہ ایوری سپر پاور یوز ٹو رن فار یمن واز واٹ, اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ جب تک وہ ہمارے تابع دار رہے, ہم نے ان کے اوپر عنایات کی بارش کی, تو ان بارشوں پہ انہوں نے دنیا میں لٹ مچائی, یہ آخرت کے لیے نہیں تھا. اور وہ اتنی بڑی وہ منی امپائر تھی, اتنا اس کا دسترس تھا کہ اس کے ایک سد المعارب نام کا ایک اس میں سیلاب آیا اور وہ غرق ہو گیا. وہ اس کا قرآن میں ہی تذکرہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی, ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. ایک بند تھا, ڈیم بنا ہوا تھا بارش کے پانی کو روک کے, اس سے ساری ہریالی ہوتی تھی, سمندر تو بہت دور تھا, وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور سارے غرق ہو گئے. وہ ڈیم اتنا عظیم الشان ڈیم تھا کہ آج بھی اس کا 1/3 موجود ہے. 400 BC 2024 آج بھی 1/3 موجود ہے. اور ڈاکٹر حمید اللہ خان کے بقول آج بھی اگر اس کو ریپیئر کیا جائے اٹ نیڈز بلینز آف ڈالرز. اوکے. یہ کیا تھا, واٹ واز دس؟ یہ تھا دنیا میں انہوں نے ترقی کی, لٹ مچایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عنایات رکھی. یہ جو ایمان, یہ جو اسلام ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے, وہ اس کا بونس ہے. بونس سال کے اینڈ پہ شاباش, ایڈیشنل شاباش, میڈل, ایڈیشنل میڈل, پروموشن. یہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا فوکس آخرت پہ آپ کہہ رہے ہیں, وہ تو ایک آپ کہہ لیں بائی پروڈکٹ ہے, یعنی کہ ایڈیشنل گفٹ ہے. ایسا الانسان الا ما سعی. قرآن میں کیا رب نے نہیں فرمایا جو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کنورٹ کیا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. قرآن کے اندر ایگزیکٹ الفاظ کو, ایگزیکٹلی ان الفاظ کو انہوں نے اپنی شعر کے اندر, خدا کا فرمان ہے کہ ہم کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک خود نہیں بدلتا. تو حالت تو آخرت کے بارے میں, دنیا کے بارے میں. آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جب ایک اسلام کا ایکسپلوژن سٹارٹ ہوا, صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چل رہے تھے, ایسا ہی ہے بالکل, کوئی شک تو نہیں کسی کو. ودن 15 years یوکرین تک, اسپین تک, چائنا تک, نیچے سارے عرب ویسی تھا, سارے میں اسلام جا چکا تھا. بالکل. مسلمانوں کی حالت غربت والی تھی, یہ کیا تھی؟ عمرات ہے. They were very rich, very 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 rich. اچھا, وہاں سے اس میں ایک تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ڈائیورژن ہے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز میں نے ایک اور ریسنٹلی آپ کی پوڈ کاسٹ میں سنا تھا کہ یو گیز ویری سارٹ آف آپ کہہ لیں کہ انڈورس کر رہے تھے بہت زیادہ یہ والا پوائنٹ کہ امیر ہونا اینڈ عمرہ, یہ سارا کچھ, یہ اٹ از ویری مچ انڈورس فرام سیرا. بٹ اس میں پھر وہ لوگ جو کہ غرباء ہیں یا جن کے پاس وہ مال نہیں ہے, آئی فیل لائک کہ وہ تھوڑا سا اس میں فیل ہے کہ وہ ہونا پھر شاید بری بات ہے, یا وہ لوگ پھر کیٹر نہیں ہو پا رہے ہوتے. یعنی امیر ہونا از سم تھنگ جو کہ جس کو ہمیں پرسو کرنا چاہیے, جس کو پیچھے ہمیں بھاگنا چاہیے, وہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہے جس کے پیچھے مسلمان کو جانا چاہیے اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا امیر ہونا ہی, وہ امیر ہو کے ہی آپ وہ لیول اچیو کر سکتے ہیں؟ اگر آپ غریب بھی ہو تو پھر بھی آپ کا ایمانی لیول یا اسلامک لیول آپ کو اس کے اوپر فرق نہیں پڑ رہا اس چیز سے. کوئی ایک حدیث مجھے بتا دیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کو یا عبد الرحمن بن عوف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مال کے اندر پڑے ہو. Did you ever say this thing? No. تبوک میں 2.5 ارب سے زیادہ کا خرچہ صرف حضرت عثمان بن عفان نے اٹھایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں جب انہوں نے اتنے صدقات کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کمی بیشی الفاظ کی معاف فرمائے کہ عثمان اس کے بعد تم جو مرضی کرو. بالکل. If we say this thing کہ محنت کر کے دنیا نہیں کمانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو, اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ پیسہ کما کے کیا کر رہے ہیں, اصل میں یہ معاملہ ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان زیادہ پسند ہے جو طاقتور. بالکل. کمزور مسلمان نہ اپنے کام دار نہ کسی اور دے کام دار. بالکل. جو خود کلاش ہو کر لوگوں سے مانگتا پھرے گا, اس کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں یتیم بندہ ہوں, میں بچے میرے یہ وہ نیڈ سم تھنگ, وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میرے ساتھ بیٹھ جائے, ہم دونوں, میں بھی یتیم ہوں تو بھی یتیم ہوں, دونوں بیٹھ جاتے, ہم کسی تیسرے سے مانگ لیتے ہیں. لیکن حضرت عثمان کے پاس جائے گا تو ول ڈو سم تھنگ ایلس.
عبد الرحمن بلوف کے پاس جائیں گے تو کچھ اور ہوگا. کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل نہیں کیا؟ بالکل. عشرہ مبشرہ میں لوگ کون تھے؟ لیٹس ابو بکر صدیق. مدینہ میں مسجد نبی کی زمین خریدی کی 2 بندوں نے پیسے دیے تھے, حضرت عثمان, حضرت ابو بکر صدیق. مکہ کے سرداروں میں شامل تھے. He was not a poor man. بالکل ٹھیک ہے. سعد بن ابی وقاص, he was not a poor man. عبد الرحمن بن عوف, the richest man of all time so far, richest man of all time so far. 13,101 ٹن سونا چھوڑ کے وفات پائی ہے انہوں نے. اور وہ جو چھوڑا, حضرت عثمان نے کیا فرمایا کہ میرے اس دوست کے پیسوں میں سے, اس کے مال دولت میں سے 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے. 13,101 ٹن سونا جو چھوڑ کے جاتا ہے, اس کی پرائس آج کی مالیت میں $9 ارب, $900 بلین سے زیادہ بنتی ہے. 900 بلین ڈالر. آپ کے ٹاپ 20 سارے اکٹھے کر دیں پورا نہیں بنتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ صرف وہ ہے جو انہوں نے چھوڑا تھا. ایک حضرت علی تھے, کیونکہ علی بن ابی طالب غریب تھے. ابی طالب کے والد کے 10 بیٹے تھے, 12 بیٹے تھے, سب کے ایک حالات نہیں تھے. ابو طالب غریب آدمی تھے, ان کے بچوں کو ان کے بھائیوں نے پالا ہے. حضرت حمزہ نے جعفر کو پالا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو پالا تھا. بالکل یہ حالات تھے. اگر عباس کے بیٹے ہوتے, عبداللہ بن عباس was not a rich boy, not a poor boy, he was a rich man. کیونکہ عباس کے پاس, عباس سے لیتے تھے. عباس بن ابی طالب, عباس بن عبد المطلب اتنے امیر تھے کہ ان کا ایک, ان کے پاس یمن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے میں دیا تھا ایک چوغا, جس کے ابا قسم کا ہوتا ہے, 80,000 درہم میں بیچا تھا. آپ کو پتہ ہے بکری کتنے کی آتی تھی اس ٹائم؟ 1.5 دینار کی بکری آتی تھی. 1.5 دینار کا مطلب 11 سے 12 درہم تھے. 80,000 درہم میں وہ بیچا تھا. وہ کیا چیز ہوگی وہ. حضرت عباس اتنے امیر تھے کہ ابو طالب کے پاس, چونکہ قریش کے ٹرائب کے سردار وہ تھے, اس لیے جو خاندانی, جو زمزم کے پانی کی جو وزارت تھی کہ حاجیوں کو پانی کون پلائے گا, یہ 12 وزارتیں تھیں. ان میں سے ایک زمزم کے پانی کی تھی, اور ایک حاجیوں کو کھانا کھلانے کی تھی, اور ایک خانہ کعبہ کی چابیوں کی تھی, ایک دارالندوہ کی تھی, مختلف تھی. ان میں سے ایک جو سب سے بڑا ٹائٹل تھا وہ زمزم کے پانی کا پشتوں سے چل رہا تھا, قریش میں, بنی ہاشم میں چلا. وہ آیا, ابو طالب بڑے تھے, ان کو ملا. ابو طالب بار بار عباس سے قرض لیتے تھے. تو ایک دفعہ جب انہوں نے قرض کی واپسی کا سال کا معاہدہ کیا تو نہیں کر سکے. انہوں نے کہا جی پیسے دے دوں, کہ میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا جی مہلت دے دیتا ہوں آپ کو, لیکن ایک شرط پہ. کیا شرط؟ کہتی یہ زمزم والا مجھے دے دیں, زمزم کی منسٹری مجھے دے دیں. انہوں نے لے لی ان سے. وہ جو غربت کے معاملات تھے اور خراب ہو گئے. حضرت علی کی جو غربت تھی اس وجہ سے تھی. باقیوں کے اب حالات دیکھ لیں. حضرت عمر ٹرائبل چیف, ان لوگوں کا جو آپ کو نظر آتا ہے جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے, ہم کہتے تھے جی وہ کھانا کتنا کم کھاتے تھے, زندگی کا انداز کیسا تھا, ایک جوڑے میں زندگی گزارتے تھے, وہ اختیاری فقر تھا. اختیاری, صحیح. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اختیاری فقر تھا. پاورٹی بائی چوائس, ناٹ پاورٹی بائی ڈیفالٹ. اوکے. ایک رب کی طرف سے غریب پیدا ہونا اور ساری عمر غریب ہی رہنا, اور ایک ہے کہ آپ امیر ہوں لیکن آپ نے اختیار اپنا لائف سٹائل ایسے رکھا ہو, لیکن لوگوں پہ رج کے آپ خرچ کرتے ہو. 3,000 بکریاں ایک دن میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے صفوان بن امیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ کی بار دی. ایٹ ونس. سہیل بن عمرو کو 100 دی. 100 کتنی بڑا ریوڑ لگتا ہے, لیکن 3,000 کے سامنے 100 کا ریوڑ لگتا ہی نہیں سرے سے. سر آج ایک ینگسٹر جو کہ بچپن سے ہی سنتا ہے کہ اس کو آئیڈیلائز کر کے دکھایا گیا ہے, وہ والا پارٹ آف اسلام جہاں پہ غربت کو ایک سورٹ آف آپ کہہ لیں کہ ایک آئیڈیلزم کے ساتھ جوڑا گیا کہ یہ دیکھو آپ وسلم کی جو بستر تھا وہ اس طرح کا ہوتا تھا, تو مطلب ہماری زندگی کو کمپیئر کیا جاتا ہے اس سے. اینڈ دین سڈنلی جب ہم آپ کی بات سنتے ہیں تو وی ہیئر کہ اب آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں دوسری چیز کو. سو میرے جیسا بندہ یا ایک ینگسٹر وہ اس سے کیا اسٹارٹ کرے آپ کی والی بات سے کہ what's میرے لیے پرسنلی کیا لرننگ ہے اس ساری چیز میں؟ لرننگ بڑی سمپل ہے. رج کے تعلیم حاصل کرنی ہے, رج کے پروفیشنلزم بڑھنا ہے, رج کے کمانا ہے, رج کے خرچ کرنا ہے, لیکن حرام طریقوں پہ خرچ نہیں کرنا. کمانا بھی حرام حلال طریقے سے اور
خرچ بھی حلال طریقے سے ہی کرنا ہے، اور اپنی ذات کے علاوہ اپنے آس پاس کے لوگوں پر خرچ کرنا ہے. صرف خود نفسا نفسی میں زندگی نہیں گزارنی ہے. صحابہ نے نفسا نفسی میں زندگی نہیں گزاری، صرف اپنی ذات کی فکر نہیں کی، لوگوں میں بانٹا ہے، رج کے بانٹا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو حجرہ تھا، ان کے بعد ایک صحابی نے اس کا جو نقشہ بیان کیا تھا، انہوں نے کہا جی میں کمرے کے اندر گیا اس حجرے میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. آج کہتے ہیں میں نے اپنے سر کے اوپر جب مکہ رکھا ایسے تو وہ دوسرا حصہ سر چھت کو لگ رہا تھا. یہ تھی ہائٹ 6.5 فٹ، اور لینتھ کتنی تھی ٹوٹل؟ حضرت عائشہ کی اپنی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، میں نے پڑھ لی ہوتی تھی، تو میں ان کے سامنے ایسے ٹی میں لیٹی ہوتی تھی، اور جب انہوں نے سجدہ کرنا ہوتا تھا تو میری پاؤں پہ ہاتھ رکھتے تھے اور میں پاؤں سکویز کر لیتی تھی. اتنی لینتھ تھی، وڈتھ تھی ٹوٹل. اگر اس سے زیادہ ہوتی تو ان کو کیا ضرورت تھی جو نماز کے اوپر لیٹتی ہوں. لیکن سائستہ کی حدیث کے اندر ہے ایک دن میں 1 لاکھ دینار صدقہ کیا، ایک دن میں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ نے اپنے پاس نہیں رکھتی تھی. ام سلمہ امیہ کے امیر ترین سردار کی بیٹی تھی، امیر ترین. ابی امیہ خالد بن ولید کے چچا تھے. وہ شخص جس نے حجر اسود فٹ ہونا تھا، دوبارہ تعمیر کعبہ ہوئی، لوگ آپس میں لڑ پڑے کون لگائے گا. ایک شخص نے جو سب سے بزرگ تھا، اس نے کہا جو ابھی اس دروازے سے ان ہوگا ہی ول ڈیسائیڈ. وہ شخص کون تھا؟ ابی امیہ تھے، امیہ کے سردار، امیر ترین سردار. ٹھیک ہے، کیونکہ خالد بن ولید کا بیان ہے کہ میرا والد ایک دن میں جا کے منات کے اوپر جو بت تھا اس کے اوپر 300 بکریاں ایک دن ذبح کر کے آتا تھا. تو یہ تو سردار نہیں تھے، وہ تو سردار تھا. یہ ان کی بیٹی تھی. تو باپ جب امیر ہو تو بیٹی غریب ہوتی ہے. آپ ام سلمہ کی زندگی کا لائف سٹائل دیکھ لیں کیسے گزارے. یہ سارے عمرا تھے، بٹ دے ڈڈ ناٹ لیو لیوش لائف سٹائل. دس واز دی بیوٹی. There's a chance کہ people might expect کہ pursuing مال دولت، یہ this is what we are preaching. I guess what we are preaching is purpose. پرپز. دیکھو بی اے اسٹرانگ مسلم. اگر آپ سارے کے سارے غریب ہیں، دنیا پہ کون رول کرے گا؟ جو امیر ہوگا. آپ کی تو اوقات ہی نہیں ہے. حضرت عمر کا لائف سٹائل غریبی والا تھا. حضرت عمر کی گورنمنٹ غریبوں والی نہیں تھی. It was the richest government of the time. بالکل. جس میں رومن امپائر کا خزانہ پڑا ہوا تھا، جو اس ٹائم سے 2000 سال پہلے کی حکومت تھی. جس میں پرشین امپائر کا خزانہ پڑا ہوا تھا. رومنز تو آئے تھے، رومنز کو تو انہوں نے لتاڑ کے رکھ دیا ہوتا. حضرت امام حسین کی جو زوجہ تھی جن سے علی اوسط پیدا ہوئے، امام زین العابدین کا بائی دی وے میں پتہ ہوگا، علی اوسط، علی اکبر، علی اصغر. علی اکبر بڑے علی فوت ہو گئے. حضرت امام حسن نے اپنے والد کی محبت میں امام حسین نے اپنے بچوں کے نام علی رکھے تھے. بڑا علی، درمیانہ علی، چھوٹا علی. بڑا علی کربلا کا شہید، چھوٹا علی علی اصغر کربلا کا شہید، درمیانہ علی علی اوسط بیمار تھا، خیمے میں تھا، شہید نہیں ہوا. میل ون سروائیور آف کربلا وہ ہے. اصل نام کیا تھا؟ زین العابدین. علی اوسط زین العابدین کہتے تھے. ہز مدر واز پرشین پرنسس. یزگرد کی بیٹی تھی، تینوں بیٹیاں ہی تھیں. ان کو الاؤنس دیا گیا تھا کہ جس مرضی سے آپ نے شادی کرنی، بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اس کو فالو کیا گیا کہ لارڈز کی بیٹیوں کو اپنے انڈرمائن نہیں کرنا. حضرت صفیہ ادھر حویی بن اخطب کی بیٹی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا. حضرت جویریہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی. حصے میں آئی ایک اور صحابی کے، قیس بن ثابت انصاری کے. لوگوں کو پتہ لگا کے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ خاتون ان کی بیٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ان کا یہ چھوڑ دو، اس کو آزاد کیا، خود نکاح کیا. خود لارڈ تھے ادھر سے، انہوں نے نکاح کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ نے اسی کو فالو کیا. یزگرد کی بیٹی کو، دا کنگ آف پرشیا کی بیٹی کو نارمل فیملی میں نہیں جانے دیا. دی ایلیٹ آف ایلیٹس امام حسین تھے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. ان کا بیٹا علی اوسط امام زین العابدین، ماں کی طرف سے پرشین، باپ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا. یہ غریب غربا میں ایسے کام ہوتے ہیں. حضرت علی کی اگزامپل بڑی پرٹیکولر یونیک ہے. باقی جو صحابہ تھے انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں، بہت کمایا اور اس سے زیادہ خرچ کیا. کماتے بھی تھے، محنت کرتے، حق حلال کی کمائی کماتے تھے، اور پھر مخلوق پہ خرچ کرتے تھے. مانگتے نہیں تھے لوگوں سے. غریب آدمی تو مانگے گا، کیا کرے گا وہ؟
اور unless you have wealth in your own pocket, in your own bank, آپ تو دنیا کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے. آپ ویپن کہاں سے لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر یہ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں، جو میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں، یہ بات اسرائیل کی فرسٹ پرائم منسٹر بین گورین نے بیان کی ہے. جب اسرائیل بنا، انہوں نے ملٹری انڈسٹری امیڈیٹلی اسٹیبلش کی. شروع کے ایکشنز میں سے ایک ایکشن یہ تھا کہ ملٹری انڈسٹری اسٹیبلش کرو. لوگوں نے بڑا لان تان کیا، غریب سا ملک ہے ہمارا، 1948 میں بنا تھا، کہتے کھانے کو نہیں، ہمارے پاس روٹی ایک انڈا نہیں، اور تم جو ہے نا ملٹری انڈسٹری تم نے بنانی اسٹارٹ کر دی. اس کا بی بی سی کو بین گورین کا ایک انٹرویو تھا، اس میں اس نے اس کو بیان کیا. نے کہا کہ اٹس ناٹ رانگ، وی لرنڈ اٹ فرام دا لائف آف پروفٹ آف دا مسلمس. ہاؤ ڈیڈ یو لرن اٹ؟ نے کہا ونس ہی واز ڈائنگ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی تو ان کے گھر میں جو دیا جل رہا تھا نا اس رات کو، اس میں جو تیل تھا وہ کسی سے ادھار دیا ہوا تھا، 3 دن میں واپس کر دیں گے. there was nothing at home. ٹوٹل جو چیزیں گھر میں تھیں وہ 1 درجن سے بھی زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس چھوٹے سے کمرے کی دیوار پہ 9 تلواریں تھیں. اچھا، that's interesting. we need to read history in between the lines. تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو نہیں پڑھیں گے تو آپ ساری عمر نعوذ باللہ صرف زلفوں کی تعریفیں کرتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال ایسی تھی، ان کا لباس ایسی تھا، ان کو کدو پسند تھا، ان کو یہ پسند تھا، ان کو یہ پسند تھا، اور ہمیں یہ بالکل بھی نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر 78 جنگیں کی. زندگی کیسے گزاری ہے، کمایا کیسے، خرچ کیسے کیا، کس طریقے سے خرچ کیا، لوگوں کی مدد کیسے کی ہے، کیسے اکٹھا کر کے کیسے لوگوں پہ خرچ کیا. جب حضرت صفیہ کا ولیمہ تھا تو خیبر کی جنگ کے بعد فوراً ہوا. حضرت صفیہ جو تھیں، زینب ان کا نام تھا، صفیہ تو لقب تھا ایک مورخ کے مطابق، جو بادشاہ کے وننگ بادشاہ کے حصے میں جو باندھی آتی تو اس کو صفیہ کہتے تھے عرب میں، اس دن کو صفیہ کہتے ہیں. ویسے نام ان کا زینب نام تھا ان کا. ان سے نکاح ہوا، نیکسٹ ڈے انہوں نے راستے میں پڑاؤ ڈالا، اور جتنے وہ جنگ کے 1200-1400 افراد تھے خیبر سے واپس آ رہے تھے، ان سے کہا کہ جس کے پاس جو ہے لے کے آ جاؤ. کوئی کھجور لے آیا، کوئی ستو لے کے آیا، کوئی پانی لے کے آیا، کچھ کیا لے کے آیا. سب کو اکٹھا کیا، اس کو جو پک سکتا تھا پکایا، اور جو ایسے رکھنا تھا رکھ دیا، دسترخوان بچھا دی، سارے بیٹھ گئے اور ولیمہ سٹارٹ ہو گیا. ستو ہے، کھجور ہے، پانی، اینڈ دیٹس اٹ. ولیمہ آف اے کنگ ہو از میرڈ. ایک بادشاہ کی شادی ایک دوسرے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی ہے، ہوئی ہے کل، اور یہ اس بادشاہ کا اور اس ایکس شہزادی اور ابھی جو کوئین ہے ان خاتون کا ولیمہ ہے. اور کیا ہے؟ ستو ہے، پانی ہے، کھجور ہے، دیٹس اٹ. اور لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور اونٹ بھی بیٹھے ہوئے زمین پہ، اور وہ سینکڑوں کے حساب سے اگر ہزاروں میں نہیں ہے تو. اور ان اونٹوں پہ کیا لدا ہوا ہے؟ خیبر کا ٹنز آف گولڈ، ہیرے جواہرات کے علاوہ ٹنز آف گولڈ تھا خیبر کا. ہسٹری میں اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، جو لوگ کرٹیکل ہسٹری کو پڑھیں گے، کہ خیبر کا موقع تھا. ازواج مطہرات نے بھی اسی چیز کی سرٹیفکیشن دی کہ وہ موقع تھا جہاں پہ مسلمانوں کی غربت ختم ہوئی. اتنے دولت ہاتھ لگی. خیبر رچ لوگ تھے، یہود تھے سارے، رچ فیلدی رچ بزنس مین. وہ سارا ہاتھ لگا، اور وہ سارا اونٹوں کے اوپر ہی پڑا ہوا تھا. اور ولیمہ کیا دیا انہوں نے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اس میں سے ایک اتنا سا باٹ نکالتے اور کہتے بھاگ کے جاؤ بازار میں، اور یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، اور یہ 10 اونٹ بھی ذبح کر دو، یہ 50 بکریاں بھی ذبح کر دو، تو کیا لوش قسم کا ولیمہ ہوتا. لیکن میں اور آپ کیا کرتے؟ ہم کس کو بیچ کے 100 اونٹ خریدتے اور 500 بکریاں خریدتے؟ ہم تو اپنے آپ کو بیچ بیٹھتے. ہمارے پاس تو ہماری تاریخ میں ایسی کوئی پریسیڈنٹس موجود نہیں ہے، پھر بھی ہماری خاندان کی خواتین نے، ہمارے پاکستان کے خاندانوں کی خواتین نے اپنے مردوں کو کلاش کر دیے اس ولیمے کے چکر میں. 10 سال کماتے ہیں اور 10 گھنٹے میں کھا جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پریسیڈنٹس ہمارے پاس کوئی ایسی ہوتی تو پھر کیا کرتے؟ پھر آپ تو تماشا دیکھتے اس ملک کے اندر کیا ہوتا. ہمارے یہاں بھی ولیمہ اپنی استعداد سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استعداد کا 1% بھی ولیمے پہ نہیں لگایا. کیوں؟ تاکہ مخلوق بعد میں تنگ نہ ہو. غلط پریسیڈنٹس نہیں دی، غلط روایت، غلط رسم کو رواج ہی نہیں دیا. صرف یمن کے بندے نے آ کے
مسلمان تھا، ایک چوغا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پہنا دیا، پہنا اتارا، حضرت عباس کو حوالے کر دیا، انہوں نے 80,000 میں جا کے بیچ دیا، 80,000 درہم یا دینار، اگر دینار تو پھر بہت ہی زیادہ بن جاتا ہے، اگر 80,000 درہم بھی ہو تو آج کے کروڑوں بنتے ہیں۔ اس میں کیا تھا؟ میرے خیال ہے گولڈ ایمبرائڈری کیا نہیں ہوگا اس کے اندر، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پہن لیتے، اس میں 2 جمعے پڑھا دیتے، کیا ہوتا؟ ہمارے خطیبوں کو مصیبت پڑی ہوتی ہے آج، اس قسم کا چوہا کہاں سے لے کے آئیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے بہت محنت کی، اپنے ہاتھوں سے کام کیا، زیرو سے ایک ایمپائر سٹارٹ کیا، مسلم ایمپائر آف مدینہ، سٹی سٹیٹ سے سٹارٹ ہوئی اور گلوبل سٹیٹ بنی، سٹی آف مدینہ کی سٹیٹ تھی۔ گریک بھی سٹی سٹیٹ تھی لیکن گریک سٹی رہی، اس سے اوپر نہیں گئی، لیکن یہ دنیا کی پہلی سٹی سٹیٹ تھی، شہری ریاست، جو گلوبل ریاست کے اندر تبدیل ہوئی، اور مدینہ سے ایسے مشروم کی طرح نکلی اور وہ رشیا پہنچ گئی اور یورپ سارا کور کیا، افریقہ سارا اور ایشین سارا، چائنا تک سارا، اور نیچے پورا عربیہ اس کے لپیٹ میں آ گیا۔ And they all did it within how much time total? Within 15 years of the death of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 سال ان کی زندگی کے جنگ و جدل والے مدینہ کے، اور 15 سال حضرت عثمان کے ٹائم کے، ان کے حضرت عثمان کے ٹائم کے سٹارٹ تک، یعنی سیکنڈ تھرڈ ایئر آف عثمانی کیلفیٹ، اس میں یہ حالات تھے، اس کے بعد تو شورش سٹارٹ ہو گئی۔ تو یہ جو پریکٹیکل آسپیکٹ آف ریلیجن ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب لبے لباب یہ ہوگا کہ اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس کے پاورٹی لیول سے اوپر لے کے آئیں، اس امت کو غریب امت کی بجائے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، تاکہ لوگوں سے مانگتے نہ پھریں، اور تاکہ یہ 4 روپے کے پیچھے دین نہ بیچیں، 5 روپے کے پیچھے دین کو نہ بیچیں، نہ گھر میں، نہ مسجد میں، نہ بازار میں۔ یہ تبھی ہوگا جب پیٹ بھرا ہوگا، کچھ کر سکیں گے۔ باقی سارا معاملہ اختیاری ہے، لیکن اختیاری غربت اختیاری نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور بیٹھ جائیں، اور کہ یہ دنیا تو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو حقیقت ہے، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈرم کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ جو سامنے کتا مرا ہوا پڑا تھا اس کی اسمیل آ رہی تھی، فرمایا کہ دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس مرے ہوئے کتے کے سامنے بھی اتنی بھی نہیں ہے۔ پوچھا لوگوں سے کہ اٹھاتے، انہوں نے کہا ہم کیا کریں گے اس کو، کہ یہ دنیا کی مثال ایسی بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے دنیا میں کچھ کرنا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا مطمع نظر یہ دنیا نہیں بنانا، یور الٹیمیٹ ایم شوڈ ناٹ بی دس، نصب العین آپ نے اس کو نہیں بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان سب کے آنے کا جو اولین مقصد تھا وہ سارا ایک ہی تھا، یونیورسل تھا، چینج نہیں ہوا۔ یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، تاکہ کوئی اس کے اندر اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ سورہ حدید 29واں سپارہ 27ویں سپارے کے آخری صورت ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو، سب کو ہم نے بھیجا، رسولوں کو ان کے ساتھ میزان اور کتاب بھیجی، اپنے آسمانی کتاب صحیفے بھیجے، اور میزان عدل انصاف کے ذرائع بھیجے، تاکہ کیا کریں یہ سارے، یہ کیوں کیا سارا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر آ جائیں۔ کیا اگر ساری مخلوق کو رب نے اور رب کے انبیاء نے مسجدوں میں بٹھانا تھا، خانقاہوں میں، مدارس میں بٹھانا تھا، تو انصاف کو کوئی خطرہ لاحق تھا؟ مسجد میں کیا انصاف ہونا ہے؟ اگر بس ہے ہی کچھ نہیں، فرض کریں میں زیوم کر لوں کہ ہم نے غریب ہی رہنا تھا، ہے ہی کچھ نہیں، تو لڑائی کس بات کی؟ مدرسے میں کس چیز کی لڑائی؟ خانقاہ میں کس چیز کی لڑائی؟ انصاف کے معاملات بازار میں ہے، حکومت میں ہے، خاندانوں میں ہے، آفیسز کے اندر ہیں، حکومتوں کے اندر ہے۔ یہ اسلام اس دنیا میں انصاف کے لیے آیا ہے۔ غریب آدمی انصاف نہیں کروا سکتا، اس کی تو اوقات ہی نہیں ہوتی، اس کو تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں ایک کنکلوڈنگ سوال کروں گا، ایک کہ ٹاکنگ اباؤٹ 21st سینچری اینڈ ینگ انڈیویجول ہوز ان ہز 20s، تو وہ اپنا ویژن کیسے سیٹ کرے، اور وہ ویژن وہ والا ویژن ہو جو کہ الائنڈ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویژن دیا تھا صحابہ کو۔ اینڈ آئی وانٹ یو کہ آپ اس کو اسی اینگل سے ایکسپلین کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا، اور
ویژن کے اوپر وہ صحابہ کو لے کے آئے تھے دین کی طرف، یا صحابہ جس ویژن کے ساتھ اٹریکٹ ہوئے تھے، کی طرف اٹریکٹ ہوئے تھے وین دے اوبیسلی ایکسیپٹڈ اسلام، اسی کے تھرو آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ان 21st سینچری ہم کیسے پرسیو کریں چیزوں کو. دو گزارشات. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کا قرآن سمجھنے کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، وہ ہمارے سامنے بیان کرتے تھے اور پھر اس کو ہمیں سمجھا دیتے تھے، ہم اس آیت کو یاد کر لیتے اور پھر ہم اس سمجھے ہوئے پہ عمل کرتے تھے، اور پھر وہ ہمیں اگلی آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان بتاتے تھے. سننا، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ لینا، یاد کر لینا، عمل کرنا. صرف حفظ نہیں، عمل کرنا. حفظ سے پہلے سمجھ لینا کہ مطلب کیا ہے اس آیت کا، پھر اس کو یاد کرنا، پھر اس پہ عمل کرنا، اور پھر ہم اگلی آیت پہ جاتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی نے قرآن اتنے دنوں میں پڑھ لیا. کہ پتہ نہیں کیسے پڑھ لیا، ہم نے تو سورہ بقرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں پڑھی تھی. 8 سال سورہ بقرہ والی احکامات کی بھرمار ہے سورہ بقرہ کے اندر. دس از فرام دا پروفٹس لائف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارا دین کو سمجھنے کا طریقہ کار اور سیکوینس کیا ہونا چاہیے. قرآن کو عربک ٹیکسٹ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں فوراً، ترجمہ، ٹھیک ہے، عمل کریں، یاد کر سکتے ہیں یاد کریں اور عمل کریں. عمل کے بغیر آگے نہ جائیں. ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ، حفظ پہ حفظ، تفسیر پڑھنے پہ زور، عمل میں نہیں آ رہا، یہ غلط ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سب سے بڑے عالم دین ہے ماشاء اللہ، اور اس امت پہ بڑا رب کا احسان تھا. ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب فرماتے تھے، کسی نے پوچھا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کہاں گریڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ابن تیمیہ کو اور امام غزالی کو اکٹھا کر لیں تو شاہ ولی اللہ کا کچھ حصہ بنتا ہے. ابن تیمیہ اور امام غزالی کو اکٹھا کریں تو شاہ ولی اللہ کا اتنا حصہ بنتا ہے. ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں، اس سرزمین پہ شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، ہمیں ان کے بارے میں اتنا بھی انفارمیشن نہیں ہے کہ مجھے کوئی کاغذ پکڑا ہے تو میں ایک صفحہ لکھ سکوں اس کے اوپر. 46 books he has written. ان کی ایک کتاب حجت اللہ البالغہ، اس کو پڑھانا اتنا مشکل تھا، حرم میں لوگ بیٹھ کے اس کو پڑھاتے تھے. حجت اللہ البالغہ کا جو اولڈسٹ ورژن ہے، ہینڈ ریٹن، قلمی نسخہ جس کو کہتے ہیں، وہ مکہ کی مسجد الحرام کی نوادرات کی لائبریری میں پڑھا ہوا ہے. I had pictures of few pages of that. اتنا ہی ایکسیس ہو سکا، انہوں نے اس سے زیادہ اس کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی، بیکاز پرانا ڈاکومنٹ ہے تو خراب ہو جاتا ہے، کیمیکل ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. ادھر پڑھا ہوا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. عربک میں لکھا ہوا ہے، اور بعد میں آنے والے لوگ، انور شاہ کشمیری صاحب، بہت سارے لوگ حرم میں بیٹھ کے اس کتاب سے لوگوں کو عربی زبان میں پڑھایا کرتے تھے. ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتاب کیا تھی. ٹھیک ہے، ہمیں صرف یہ پتہ ہے شاہ ولی اللہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہندوستان میں تھے، اور انہوں نے قرآن کا پہلا فارسی کا ترجمہ کیا، بیٹے نے قرآن کا پہلا اردو کا ترجمہ کیا. کہانی بس ادھر آ کے ختم ہو جاتی ہے. ہی واز اے بگ اسٹیٹمنٹ، بگ فلاسفر. قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم کیا نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ہم نے نہ ان کو پڑھا نہ لوگوں کو پڑھایا، تاکہ ریلیجن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک ماڈریٹ انڈرسٹینڈنگ جو 16ویں صدی کی انہوں نے دنیا کو دی، وہ ہم تک پہنچے. اور بات میرے سے نکل کے شاہ ولی اللہ پہ چلی گئی. اگر میں شاہ ولی اللہ کو کوٹ کروں گا تو مجھے کون کٹ کرے گا؟ ہندوستان پہ احمد شاہ ابدالی کے جو حملے تھے وہ شاہ ولی اللہ کے لیٹر کے نتیجے میں ہوئے. اور شاہ ولی اللہ کے لیٹر، ان کے ایک فیوز الحرمین بڑی خوبصورت ان کی کتاب ہے، شارٹ سی. 27 سال کی عمر میں حج کے لیے گئے اور he stayed there for 2.5 years almost. اور اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیارات ہوئیں خواب میں، خواب کی حالت ہی میں کہوں گا، میں کچھ اور کہوں گا تو اس کے اوپر خواہ ایک فساد والا معاملہ ہو جائے گا. بہرحال ان کے خواب تھے، اور وہ خواب ایسے نہیں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات ہوا کرتی تھی. سوال و جواب کا ڈائلاگ ہوتا تھا. ہندوستان میں مرہٹوں نے یہ کر دیا، میرے لیے کیا حکم ہے. ہندوستان میں لوگ فقہی
مسلک کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہ حنبلی، یہ مالکی، شافعی، اور یہ میرے لیے کیا آرڈر ہے، جب ایسا ہو جائے تو ایسے کیا آرڈر ہے. میں دیکھتا ہوں کہ مدینے میں لوگ، بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کو فیض نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. اٹ واز ناٹ آرڈنری خواب نہیں ہوتے تھے. آرڈنری خواب تو ہوگا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بس صرف شبی یاد ہے، اینڈ دیٹس اٹ. ایسا ہی ہوتا ہے لوگوں کا، ان کا لیول ڈفرنٹ تھا. انہوں نے 7 وصیتیں لکھی. میں نے سارا جو آپ کا اتنا ٹائم لیا قیمتی، اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ میں آپ کو پہلے شاہ ولی اللہ کا لیول بتا دوں کہ واٹ از دا لیول، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں. انہوں نے 7 وصیتیں کی ہیں، وصایا ان کے لکھے ہوئے بکلیٹ کے اندر، پیرنٹس کے لیے، ٹیچرس کے لیے، گورنمنٹ کے لیے. آل دس جو پیرنٹس کے لیے نصیحت ہے وہ بڑی مختصر سی ہے، ایک لیٹر فارم میں. اس کا لب لباب جو بیسک سینٹینس ہے وہ کیا ہے کہ بچوں کو اصل قرآنک عربک ٹیکسٹ پڑھا دیں، کوشش کریں عربی زبان میں اس کو قرآن پڑھا دیں، تفسیر سے نہ سٹارٹ کریں. اوریجنل ٹیکسٹ، قل یا ایھا الکافرون، قل کا مطلب یہ ہے، یا کا مطلب یہ ہے، ایھا کا مطلب یہ ہے، کافرون کا مطلب یہ ہے. فلاں مفسر نے یہ کہا، فلاں مفسر نے کہا، نو، ناٹ ناؤ، لیو اٹ. صرف ٹیکسٹ. اب بچے کو ٹیکسٹ سے سٹارٹ کریں گے، کسی مسلک کی تفسیر، کسی مفسر کی تفسیر سامنے رکھے بغیر، پہلی چھاپ وہاں سے لگائے بغیر، بچہ جو بنے گا وہ بڑا ڈفرینٹ بنے گا. یہ کسی ماڈریٹ بکھرے ہوئے کسی معلم کی بات نہیں ہے جس پہ ہم چونا لگا دیں، اسٹیمپ لگا دیں کہ یہ تو دین سے ہی خارج ہے. ہم تو بڑے آرام سے لوگوں کو دائرہ مار کے دین سے نکال دیتے ہیں. یہ اس شخص کا فرمان ہے جو ہندوستان کے علماء کا باپ ہے. باپ ان اے سینس کہ انہوں نے پہلی دفعہ عربی زبان کی اس قرآن کو پرشین میں کنورٹ کیا. ہندوستان کی زبان تو پڑھے لکھوں کی پرشین تھی. کرنی اگر آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں جو انہوں نے اس کی ریزن کیا تھی جو انہوں نے عربی سے پڑھانے کے لیے مشورہ دیا تھا. بیکاز بینگ این ایجوکیشنسٹ مائی سیلف، آئی وانٹ ٹو نو کہ بچوں کو اگر اس طرح سے پڑھا رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. میسج کسی نے آپ کو بھیجا ہے نا، خط بھیجا ہے، ادھر 3 افراد بیٹھے ہیں، ان کے سامنے پیش کیجئے. آپ کا خیال ہے اس خط میں رب نے کیا کہا ہے؟ بھیجنے والے نے مسٹر اے نے بھیجا ہے، آپ کو بھی دیں جی بتائیں مسٹر اے نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے، آپ نے بھی کیا کہنے کی کوشش کی ہے. اور ایک اوریجنل میسج ہے، آپ کے سامنے لیٹر رکھ دیا جائے کہ یہ پڑھیں، مسٹر اے نے یہ بھیجا آپ کو. آپ کو جو اس سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ سنگولر ہوگی اور ایکوریٹ ہوگی اف یو نو دا لینگویج. اف یو ڈو ناٹ نو عربک، عربی میں خط ہے تو آپ اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن پڑھ لیں. ٹرانسلیشن 6 بندے کریں گے تو ایک آدھ مطلب کا کہیں ڈفرینس آئے گا، باقی ترجمہ ایک ہی ہوگا. کا کا مطلب کا ایک کا ہوگا، کاف کا مطلب تھے نہیں لکھا ہوگا. درمیان میں کسی ایک لفظ کے اوپر کسی کا ہو سکتا ہے کہ فلاں کے کیا اس کا مطلب یہ اور فلاں کے یہ، لیکن یہ ایسا بہت کم ہوگا. لیکن جب آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے، کہ ہر ایک کا اوپینین میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہوگا. تفاسیر میں اختلاف ہوتا ہے، اور تفاسیر سے انہوں نے اس وجہ سے روکا، اصل میں اس وجہ سے پرانی تفاسیر سے نہیں روکا. اصل میں ایک ہی ورڈ میں انہوں نے ساروں کو سائڈ پہ اس لیے کر دیا کہ لوگوں کے پاس آپشن نہ ہو کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اور یہ نہ ہو. کہ عصر حاضر کے ان کے زمانے کی جو تفاسیر سٹارٹ ہو چکی تھی اس کے اندر مسلک کا جو خوشبو تھی وہ زیادہ بڑھ گئی. جہاں عبادات اور دوسرے معاملات کی چیزیں ہیں وہاں پہ مسلک کی چیزوں کو کوٹ کیا جانے لگا. اس چیز کو غالباً انہوں نے سائڈ پہ کرنے کے لیے، تاکہ اوریجنل جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اوریجنل ٹیکسٹ میں ہی سامنے آیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی. اور وہ لرننگ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اقبال کا لیول آف لرننگ، پیٹرن آف لرننگ شاہ ولی اللہ والا تھا. اقبال نے عربی زبان سیکھی اپنے والد شیخ نور محمد سے. اس کے بعد قرآن کو عربک میں پڑھتے تھے. اقبال کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا تھی اندازہ تو ہم سب کو اگر پتہ نہیں تھا. سو کریکٹنگ آور ریلیجن از مسٹ. قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور سب سے پہلی کیا چیز؟ عربی زبان سیکھے. کیا کیا سیکھ جاتے ہیں ہم لوگ یہاں آج کل. میں دیکھ رہا ہوں نمل میں 3 مہینے میں چائنیز سیکھ جاتے ہیں، کورین سیکھ جاتے ہیں، جاپنیز سیکھ جاتے ہیں. وائی ناٹ عربک؟ عربک کا تو رسم الخط بھی ہمارا اردو والا. خوبصورتی یہ ہے، چائنیز اور کورینز کا تو نہیں ہے، انڈینز کا بھی نہیں ہے. بنگلہ دیش والوں کے ساتھ بھی اچھا خاصا ظلم و ستم ہوا، انہوں نے قبول کر لی کہ اپنا رسم الخط ہی تم نے عربک سے چینج کر لی. صرف پاکستان کی ویسٹ پاکستان کی دشمنی میں ویسٹ پاکستان میں اردو کا یہ رسم الخط تھا، رسم الخط ہی تبدیل کر دیا.
اپنے پشتوں کے ساتھ زیادتی ماری آپ نے کہ اپنی پشتوں کا سرکاری رسم الخط آپ نے اردو ختم کر کے یعنی عربک رسم الخط ختم کر کے آپ نے سنسکرت کا ہندی رسم الخط رکھ دیا. وہ بڑا ایویڈنٹ نظر آتا ہے جب لوگ باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک جو پاکستانی جس طرح قرآن پڑھ سکتا ہے کمپیئر ٹو کوئی بنگلہ دیشی یا ہندوستان سے ہے, بہت ڈفرینس ہے, بہت ڈفرینس ہے. اس کو وہ زبان پڑھائی نہیں کی, اس کے لیے قرآن از ٹوٹلی اے نیو لینگویج. ہمارے بچوں کے لیے قرآن از ناٹ ٹوٹلی نیو لینگویج. وہ قاعدہ پڑھتا ہے تو اس کی اردو سیدھی ہوتی ہے, اردو پڑھتا ہے تو قاعدہ سیدھا ہو جاتا ہے. دس از مسٹ. تو عربک کو سب سے پہلے عربی زبان سیکھیں, عربی, تاکہ آپ تفسیر کو, قرآن کو, احادیث کو, اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھ سکیں. آپ کو پتہ ہو کہ حدیث میں اصل لفظ یہ تھا, یہ اس نے غلط کہا ہے. لوگ غلط ٹرانسلیٹ کر رہے تھے اپنی مرضی کے مطابق, اپنے ورژن دینے کے لیے حدیث کو بھی غلط کوٹ کر دیتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا تھا. یہ ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مدینہ ہوئی, وہاں پہ یہودی تھے, ڈومیننٹ وہ تھے, کاروبار سارا ان کے ہاتھ میں تھا, پیسہ ان کے ہاتھ میں تھا, سینٹر آف مدینہ ان کے قبضے میں تھا, گولڈ کی ساری مارکیٹ ان کی تھی, حکومت ان کے پاس تھی, پڑھے لکھے وہ تھے, انصار تو پڑھے لکھے تھے. یہ تو آپس میں لڑتے رہے پچھلے 300 سال سے, اوس اور خزرج, اور وہ آپس میں جب مکالمہ کرتے تھے وہ عبرانی زبان میں کرتے تھے, مکہ کی عربی میں نہیں کرتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ ان عربوں کو وہ ہماری زبان نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری, ایک صحابی کو, حضرت کعب کو فرمایا کہ کعب فوراً زبان سیکھو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو اپنی دشمن کی زبان سیکھ گیا وہ اپنے دشمن کے شر سے محفوظ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا عبرانی کے قریب بھی نہیں جانا, یہ تو یہودیوں کی زبان ہے, یہ تو کفار کی زبان ہے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں انگریزی نہیں پڑھنی, کفار کی, جہنمیوں کی زبان ہے. جہنمیوں نے آپ کی پوری اسلامک ورلڈ کو جہنم بنا دیا اس نے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں. بکری بلیوں کی طرح فلسطینیوں کو ذبح کریں, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ ایٹ آل, بیکاز دنیا کا ویلتھ سارا اس کے ہاتھ میں ہے. آپ کا ملک مر کے جو لوگوں سے قرضے لے رہا ہوتا ہے, اتنا قرضہ, اس کی ویلتھ دیکھو. ایک چھوٹی سی کمپنی گولڈمین سیکس, ایک انویسٹمنٹ فرم ہے, $2.5 ٹریلین, 2500 ارب ڈالر کی کمپنی ہے. ہم نے $10 ارب لینا ہوتا ہے, وہ ہمارا چھلڑ اتار کے رکھ دیتا ہے لٹل سینس میں, کیونکہ ہم نے کفار کی زبان نہیں سیکھنی, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. ہم تو پھونکے ماریں گے, یہ اڑ جائے گا. ادھر وہ ان کو ذبح کرے گا, ہم مسجد میں اونچی آواز میں آمین میں دعائیں کریں گے. مشرکین مکہ جب بدر میں چڑھائی کرنے کے لیے آگے اور احد میں چڑھائی کرنے کے لیے 3,000 کی فوج لے کے آگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھتے, محراب میں قبلے کی طرف منہ کرتے, ہاتھ اٹھاتے, پیچھے 2,000 صحابہ بھی آمین کہتے, جبریل بھی آمین کہتے. کیوں نہ کہتے, اللہ کے نبی کی دعا تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی دعا ہوتی, صحابہ کی, جبریل کی آمین ہوتی, تو قریش مکہ کے ساتھ کیا ہونا تھا پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جا کے میدان جنگ میں جا کے اپنوں کی گردنیں کٹوائیں؟ دشمن دعاؤں پہ نہیں بھاگتا. کرتے رہے آپ بخاری کے ختم 71 میں لوگوں نے کیے تھے, بخاری شریف کے ختم پہ ختم کیا جائے, ختم پہ فیٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو تھے وہ عمل کرنے کے لیے تھے, ان کو رٹا لگا کے صرف بیان کرنے کی, ان کا ختم قرآن کرنے کے لیے نہیں تھے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل نہیں کرتے, ہم دین کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو, سیرت کو مناتے ہیں اور جتاتے ہیں, عمل نہیں کرتے. ہم اسلام کو مناتے ہیں, 12 ربیع الاول پہ منا دیا ہم نے, ربیع الاول کا پورا مہینہ منایا. ہم میں سے ایک حصہ پورے محرم میں منا رہا ہوتا ہے, ایک حصہ ہمارا حج پہ منا رہا ہوتا ہے. کچھ بہت اچھے ہیں جمعے کو آ کے مناتے ہیں, ان میں سے کچھ بہت آتے ہیں اچھے ہیں جو کہ صرف مسجد میں آ کے مناتے ہیں دین, باہر نکلتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, نہتا مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. حالانکہ دین سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف کہہ دیتے ہیں. دین تو اب سٹارٹ ہوتا ہے, عبادت اب ختم ہوئی, میل جول تو اب آس پاس کے لوگوں کے ساتھ سٹارٹ ہوگا, مسجد میں اور مسجد کے باہر, گھر میں, بازار میں, آفس میں. اب تو دین سٹارٹ ہوگا, ہم نے دین اس کو بنا لیا ہوا. آئی گیس اسی کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے دین کو عمل نہیں بنایا, ہم نے اس کو صرف مناتے ہیں اور جتاتے ہیں بس. بہت صاحب بہت شکریہ. جب بھی آپ سے ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ سے ان کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے, اور یہ نہ صرف یہ کہ محبت بڑھتی ہے بلکہ ایک عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹلی عمل کیا تھا.
تو آئی گیس جو آج ہم چاہ رہے تھے کہ یوتھ کو وہ لیسنز ملیں گے کہ وہ جو اپنی زندگی میں 21 سینچری میں رہتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، وہ کافی چیزیں سیکھی ہوں گی. بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ سیرہ کے اوپر.